ناظرین، ڈرامہ سیریل جان نثار کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ نوشیروان جعفر کو فون کر کے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا ایک کام کہا تھا، تو جعفر کہے گا کہ جی صحیح، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، آپ نے ڈیورس کے پیپر بنانے کے لیے کہا تھا، آپ فکر بالکل مت کیجئے، میں وہی لینے کے لیے آیا ہوں اور میں تھوڑی ہی دیر میں لے کر آتا ہوں۔ نوشیروان کہے گا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم نے ٹائم پر یہ کام کرنا ہے، لیکن تم نے بہت دیر کر دی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو جعفر کہے گا کہ نہیں صحیح، میں تھوڑی ہی دیر میں آ رہا ہوں۔ تو نوشیروان کے پاس کشمالہ آئے گی۔ کشمالہ اسے کہے گی کہ نوشیروان، کیا تم نے مجھے اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ کیا تم واقعی دعا کو طلاق دینا چاہتے ہو؟ تو نوشیروان کہے گا کہ جب تم اپنی آنکھوں سے سب کچھ سن چکی ہو تو پھر بار بار مجھ سے ایک سوال کیوں کرتی ہو؟ تو کشمالہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جائے گی اور وہ نوشیروان سے کہے گی کہ آج میری زندگی کا بہت بڑا خوشی کا دن ہے۔ تو نوشیروان کہتا ہے کہ اس میں ایسی بھی کیا بات ہو گئی، تم تو پہلے بھی میری بیوی تھی اور دعا سے شادی تو میں نے محبت کی تھی، وہ صرف میری محبت تھی اور تم میری بیوی ہو۔ تو کشمالہ جب یہ سنتی ہے تو وہ غصے میں آ کر نوشیروان کو کہتی ہے کہ نوشیروان، تمہیں مجھے محبت بھی دینی ہوگی جس طرح تم دعا کو دیتے ہو، اور دعا کو اب تمہیں بھولنا ہوگا۔ اس کے بعد جعفر نوشیروان کے پاس طلاق کے کاغذ لے آتا ہے۔ نوشیروان جعفر سے کہے گا کہ ان طلاق کے پیپر کو جلد سے جلد دعا کے گھر پر بھیج دو۔ تو جعفر کہتا ہے کہ صحیح، آپ سوچ لیں ایک بار پھر سے، کہیں آپ غلط نہ کر رہے ہوں۔ تو نوشیروان کہتا ہے اب ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ نوشیروان آ کر ابا صحیح اور اماں صحیح سے بھی کہے گا کہ میں دعا کے گھر پر ڈیورس کے کاغذ بھیجنے والا ہوں۔ تو ابا صحیح کہیں گے کہ بیٹا، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، تمہاری زندگی میں جب کہ بچے بھی موجود ہیں اور تمہاری بیوی کشمالہ ہے، پھر تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب تمہارے ساتھ حویلی میں چلے گئے۔ تو نوشیروان کہے گا کہ جی ابا صحیح، میں آپ کے ساتھ ہی واپس جاؤں گا اور بچے بھی ہمارے ساتھ واپس آپ کی حویلی میں رہیں گے، کیونکہ میرا آپ کراچی میں دل نہیں لگے گا اور میں اب اکیلا نہیں رہنا چاہتا۔ تو یہ ساری باتیں کشمالہ سن رہی ہوتی ہے۔ کشمالہ دل میں یہ سوچتی ہے کہ سرفراز نے تو اپنا کام کر دیا، مجھے لگتا ہے کہ مجھے سرفراز کو اب پیسہ دے دینا چاہیے، کیونکہ اس نے وہ کام کر دکھایا ہے جو کسی نے آج تک نہیں کیا، اور میں نے تو سرفراز کو کڈنیپ کروا دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب اس کو چھڑوانا چاہیے اور دعا اس سے شادی کر لیں، پھر تو ہماری زندگی سے سارا قصہ ہی دعا کا ختم ہو جائے گا۔ دوسری جانب جعفر کیا کرے گا کہ کشمالہ جیسے ہی وہاں سے نکلنے لگتی ہے تو وہ سامنے اور سب کے سامنے کشمالہ سے کہے گا کہ کشمالہ بی بی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو کشمالہ کہے گی کہ نہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا چاہتی ہوں، آج مجھے بہت خوشی ہے، میں خود اپنے ہاتھوں سے جا کر کچھ میٹھا لے کر آؤں گی اور سب کو کھلاؤں گی۔ تو نوشیروان کہے گا کہ تمہیں کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں اور کوئی میں نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ تو کشمالہ ہنس کر کہے گی کہ نہیں نسیمہ، تم نہیں جانتے کہ آج تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ نوشیروان غصے سے کشمالہ کی جانب دیکھتا ہے کیونکہ وہ کشمالہ سے سچی محبت نہیں کرتا اور ابھی بھی اس کے دل میں دعا کے لیے بہت محبت ہوتی ہے۔ کشمالہ کو تو خالی وہ اوپر کا دکھلاوا کرے گا۔ اماں صحیح کہے گی کہ بیٹا دیکھو کشمالہ تمہاری کتنی فکر کرتی ہے، اور اماں صحیح جعفر سے کہتی ہے کہ بیٹا نوشیروان کے کمرے کو آج بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجایا جائے۔ تو جعفر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے صحیح، جیسا آپ کہتی ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ فضا آخر اپنی بہن دعا سے آ کر معافی مانگ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دعا، مجھے بہت غلط فہمی ہو گئی تھی، میں سرفراز کو لے کر بہت زیادہ پریشانی اور میں نے سارا غصہ تم پر اتارا ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ تو دعا کہے گی نہیں فضا، تم تو میری بہن ہو، مجھے پتہ تھا ایک دن تم مجھ سے ضرور ناراضگی اپنی دور کر کے آؤ گی، اور تم تو جانتی ہو کہ میں تمہارے بغیر اور اپنی ماں کے بغیر سب کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو فضا کہتی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں ہم سے بہت زیادہ محبت ہے۔ ان کی ماں جب دونوں بہنوں کی محبت دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوگی۔ دعا اور فضا آپس میں اتنی ہی دیر میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ سسر ان کے گھر پر آ جاتا ہے اور اس کا باپ یعنی کہ دعا کا باپ جب باہر آتا ہے تو وہ دروازے پر دیکھے گا کہ سرفراز کا باپ آیا ہے۔ وہ ان سے کہیں گے کہ ہم نے فضا سے اور دعا سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا باپ کہے گا کہ آپ کی ضرورت نہیں تھی، اس گھر میں
آنے کی سنبل بھی ان کی بیٹی ساتھ آتی ہے اور وہ فضا سے آ کر معافیا مانگتی ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کے ساتھ بہت کچھ غلط کیا، آپ نہیں جانتی کہ مجھ پر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، جس طرح سے میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا اسی طرح سے مجھے وہی سزا مل رہی ہے جو بھائی آپ کے ساتھ کر چکے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے کہ بھائی نے آپ کے ساتھ اس قدر ظلم کیا۔ آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ ایک عورت کا ظلم کیا ہوتا ہے، میں جان گئی ہوں۔ یہ سب کچھ جب سے میں نے شادی کی ہے تو پھر فضا اسے کہتی ہے کہ سنبل ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جعفر آئے گا ابا سائیں اور اماں سائیں کے پاس، وہ دیکھے گا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے، مجھے کشمالہ بی بی کے بارے میں سب کچھ بتا دینا چاہیے کیونکہ کشمالہ وہیں پر ہوتی ہے۔ تو جعفر آ کر ابا سائیں اور اماں سائیں سے کہے گا کہ ابا سائیں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، اب آپ حقیقت جان لیجئے کیونکہ اب نوشیروان سائیں بی بی کو طلاق دینے لگے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ایک بے گناہ انسان کو طلاق ہو۔ تو ابا سائیں کہیں گے کہ جعفر تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اماں سائیں بھی یہی سوال کریں گی تو جعفر کہے گا کہ ابا سائیں اور اماں سائیں دعا بالکل بے قصور ہے، یہ سب کچھ سارا کھیل جو بھی کروا رہا ہے یہ کشمالہ بی بی کروا رہی ہے۔ تو ابا سائیں کہیں گے کہ جعفر بہت ہو گیا، ہم سے مذاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اماں سائیں کشمالہ کی طرف دیکھیں گی تو کشمالہ کہے گی کہ اماں سائیں جعفر بالکل جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو ابا سائیں نوشیروان کو فون کریں گے کہ جلدی سے تم اسی وقت گھر پر آؤ، جہاں پر بھی ہو۔ تو نوشیروان کہے گا کہ ابا سائیں ایسی کیا بات ہے؟ تو ابا سائیں کہیں گے کہ جب تم گھر آؤ گے تو تب ہی یہ بات ہوگی۔ ابا سائیں نوشیروان سے کہیں گے کہ دیکھو جعفر کیا کہہ رہا ہے، دعا بالکل بے قصور ہے۔ یہ ساری حقیقت ان کے سامنے رکھ دے گا کہ دعا نے سرفراز کے ساتھ مل کر جو بھی پلان بنایا ہے وہ اس کی کامیابی کا مقصد ہے۔ تو ابا سائیں کہیں گے تو سچ کیا ہے؟ جعفر بتائے گا کہ یہ سب کچھ سرفراز کو معلوم ہے۔ تو ابا سائیں نوشیروان سے کہیں گے کہ جعفر کو ابھی اور اسی وقت میرے سامنے پیش کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کشمالہ نوشیروان سے کہے گی کہ نوشیروان تم میرا یقین رکھو، جعفر یہ سب کچھ جھوٹ بول رہا ہے، سر مجھے پہلے بھی یہ دھمکیاں دے چکا ہے۔ لیکن نوشیروان کشمالہ سے کہے گا کہ جب سرفراز گھر پر آئے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے یا دعا نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ تو نوشیروان دعا کو بھی فون کر کے کہے گا کہ تھوڑی دیر کے لیے تم جعفر کے ساتھ میرے گھر پر تشریف لے آؤ۔ دعا کہے گی کہ ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ تو دعا نوشیروان سے کہے گی کہ میں اپنے بچے کو ساتھ نہیں لاؤں گی۔ نوشیروان اسے کہے گا کہ ٹھیک ہے تم اکیلی ہی کچھ وقت کے لیے آج۔ دوسری جانب نوشیروان سرفراز کو فون کر کے کہے گا کہ میرے گھر پر فوراً تشریف لے آؤ، اگر تم نہ آئے تو تمہارے ساتھ بہت برا ہو سکتا ہے۔ تو سرفراز اسے کہیں گے کہ اگر میں نہ آیا تو پھر تم کیا کر لو گے؟ تو نوشیروان کہے گا تم جانتے ہو کہ اگلا میں تمہارا کیا حال کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کشمالہ کھڑی ہوئی یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ نوشیروان کے پاس آ کر کہے گی کہ نوشیروان میرا یقین کر لو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کشمالہ سوچتی ہے اگر جعفر نے سب کچھ بتا دیا اور اگر سرفراز بھی آ گیا تو وہ بھی ساری سچائی آخر بتا ہی دے گا اور پھنس گئی تو میں اور مجھے تو ابا سائیں اس گھر سے نکال دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے کہ دعا جو اپنا نوشیروان کے گھر پر جانے لگتی ہے تو وہ اپنی بہن فضا کو بتائے گی کہ مجھے نوشیروان نے گھر پر بلایا ہے۔ تو فضا اسے کہے گی کہ تمہیں وہاں پر ضرور جانا چاہیے اور تم جا کر تو دیکھو آخر کیا بات ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں تمہارے حق میں سچائی ہوئی ہو۔ تو دعا اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم اماں سے بتا دو، ماں باہر گئی ہوئی ہے، میں نوشیروان کے گھر پر جا کر دیکھتی ہوں کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی ہے۔ تو فضا کہتی ہے ٹھیک ہے تمہیں جانا چاہیے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ سرفراز سوچتا ہے کہ کہیں کشمالہ نے سب کچھ نوشیروان کو بتا تو نہیں دیا، اسی لیے نوشیروان نے مجھے گھر پر بلایا ہے اور اگر میں نہ گیا تو نوشیروان پولیس لے کر میرے گھر پر آ جائے گا اور ابا مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے کہ دعا بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب کشمالہ گھر سے باہر جانے لگتی ہے تو جعفر اس پر پستول رکھ دے گا اور اسے کہے گا کہ تم ابھی یہاں سے نہیں جا سکتی جب تک سرفراز اور دعا اس گھر میں نہیں آ جاتے۔ نوشیروان اور ابا سائیں بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ابا سائیں کہتے ہیں کہ بس کشمالہ بہت ہو گیا، تو تمہیں یہیں پر رہنا ہوگا جب تک سرفراز
اور دعا گھر پر نہیں آتے۔ سرفراز جیسے ہی آئے گا نوشیروان اسے کشمالہ کے سامنے لے جائے گا اور اسے کہے گا کہ بتا اس کے بارے میں، اس نے جو کچھ بھی تجھے کہا ہے۔ سرفراز پہلے تو بدل جاتا ہے، جب نوشیروان اسے کہتا ہے تو پھر سب سچ بتا دیتا ہے۔ وہ نوشیروان سے کہے گی اگر سچائی تمہارے سامنے آ بھی گئی تو تم نے کشمالہ کا کیا کرنا ہے؟ تم پہلے میرے خلاف ہو، اب تم مجھ سے معافیا مانگنے لگ جاؤ گے۔ اور ایک بات یاد رکھنا نوشیروان، جب سچائی تمہارے سامنے آئے گی تو تم یقین رکھو میں تمہیں ہرگز بھی معاف نہیں کروں گی، اور نہ ہی اب میں تمہارے گھر پر واپس آؤں گی۔ تو جعفر دعا سے کہے گا کہ بی بی آپ کو مجھے موبائل دیجیے جس میں ریکارڈنگ وغیرہ ہے۔ جب نوشیروان کشمالہ اور سرفراز کی ساری سچائی کے ثبوت دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جائے گا، یہاں تک کہ ابا صاحب بھی کہیں گے کہ کشمالہ تم اس حد تک گر سکتی ہو تو ہماری بہو ہونے کے لائق بھی نہیں۔ اماں صاحب بھی کشمالہ سے کہے گی کہ کشمالہ تم آج سے میری بیٹی نہیں رہی اور نہ ہی میں تمہیں اپنی بیٹی کہوں گی۔ نوشیروان کو کشمالہ پر سخت غصہ آتا ہے تو دعا ابا صاحب کیا آپ کو اب بھی یقین نہیں آیا کہ میں آپ سے کیا کہتی تھی؟ آپ نے مجھے کس طرح سے اپنے گھر سے ذلیل اور رسوا کر کے نکال دیا، یہ کہہ کر میں جھوٹی ہوں۔ اگر آپ کو اب بھی یقین نہیں آتا تو میں سرفراز سے آپ کی بات کروا دیتی ہوں۔ ابا صاحب دعا سے کہیں گے کہ صرف مجھے سرفراز کا فون ملا کر دو۔ جب ابا صاحب سرفراز سے بات کریں گے تو اسے کہیں گے کہ تمہیں کچھ وقت کے لیے ہمارے گھر پر آنا ہوگا۔ سرفراز پہلے تو انکار کر دے گا، لیکن ابا صاحب کہیں گے کہ اگر تم نہ آئے تو تمہیں ٹیڑھے طریقے سے اٹھا دیا جائے گا۔ تو سرفراز یہ کہہ کر ان کے گھر پر آخر کار آ ہی جاتا ہے۔ دعا سرفراز سے آ کر کہے گی کہ سرفراز آج خدا کے لیے تمہیں نوشیروان کو وہ سب کچھ بتانا ہوگا جو تمہارے اور کشمالہ کے درمیان ہوا۔ سرفراز پہلے تو دعا کی طرف دیکھے گا اور پھر جا کر ابا صاحب سے کہے گا کہ دعا نے جو کچھ بھی آپ کو دکھایا اور جو کچھ بھی کشمالہ کے بارے میں بولا وہ سب کچھ سچ ہے۔ تو کشمالہ سرفراز سے کہتی ہے کہ جھوٹ مت بولو، میں نے کب تمہارا ساتھ دیا؟ تو سرفراز کہے گا تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ابا صاحب اور اماں صاحب تمہاری ریکارڈنگ سب کچھ سن چکے ہیں، پھر تم کس بات سے بدل رہی ہو؟ تو سرفراز ابا صاحب اور اماں صاحب سے کو بتائے گا کہ دعا کو مارنے کے لیے اس نے مجھے کتنی بڑی رقم دی، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ نوشیروان کو بھی جان سے مارنے کی کوشش کرو، لیکن یہ ناکام رہی۔ تو سرفراز سے کہے گی کہ یہ عورت اس حد تک گر جائے گی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ تو دعا کشمالہ سے کہے گی کہ کشمالہ تم عورت کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ اماں صاحب کشمالہ سے کہے گی کہ کشمالہ تم اس حد تک گر جاؤ گی، تم نے ہمارے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی اور زہر بھی تم نے دیا، اور تم نے بے فضول دعا پر الزام لگایا۔ تو سرفراز کہے گا کہ دعا بالکل بے قصور ہے، دعا نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب کچھ کشمالہ نے کیا ہے۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں، اور ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ بھی آپ کو ملتی رہے گی۔